کفر احمد رضا اور ارتداد احمد رضا خان بریلوی کے تعلق سے ہے۔ احمد رضا خان بریلوی کافر ہے، مرتد ہے، وہ اس لیے کہ اس نے اللہ کی شان میں، رسول اللہ کی شان میں بہت بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں، اس نے توہین کی ہے۔ آج میں لے کے حاضر ہوا ہوں احمد رضا نے قرآن کے ترجمہ کنز الایمان۔ یہ دیکھیے، یہ ہے ترجمہ کنز الایمان احمد رضا خان کافر و مرتد بریلوی کا، جس کو بریلوی بہت زیادہ مانتے ہیں۔ اس کے ترجمے میں احمد رضا خان بریلوی لعنت اللہ علیہ نے بہت بڑی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، یہاں تک کہ نبی کو گمراہ کہہ دیا، نبی کو گمراہ کہہ دیا احمد رضا نے، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اس نے جو شعر کہا ہے نا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، اس نے لوگوں کو بتا بتا کے، سنا کے، دکھا کے لوگوں کا ایمان لوٹا ہے، چرایا ہے، کھلم کھلا لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے۔ احمد رضا خان بریلوی مرتد کافر ملعون نے پوری دنیا کے اندر کفر پھیلایا ہے۔ اس کو یوں کہیے کہ بہت بڑا کافر تھا، اس نے بہت بڑا کفر پھیلایا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلا، پھر بھی لوگ کافر ہونے کے باوجود بھی اس خبیث مرتد کافر کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ یہ سراسر گمراہی ہے، یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ مکاری ہے۔ اس نے لکھا ہے، پارہ نمبر ہے 26، سورت کا نام ہے سورہ فتح، آیت نمبر ہے 2۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا کا ترجمہ اس نے لکھا ہے، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں احمد رضا نے کہا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ یہاں سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے، اور کہا ہے اس نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمراہ تھے، انہوں نے سیدھی راہ نہیں دیکھی تھی۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی راہ دکھا دے۔ تو اب 1400 سال کے بعد احمد رضا اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ حضور کو سیدھی راہ دکھا دے۔ تو یہاں سے سیدھا سادہ مطلب ہے کہ اس کے مطابق رسول نے سیدھی راہ دیکھی نہیں تھی اور اللہ نے دکھائی نہیں تھی۔ اور اگر دقیق اور گہرائی سے دیکھا جائے تو یہ اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہے اور رسول اللہ کی شان میں بھی گستاخی ہے، دونوں کی شان میں گستاخی ہے۔ اس لیے احمد رضا نے رسول کو گمراہ کہا ہے، اور کہا ہے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول نے دیکھی نہیں تھی اور اللہ نے دکھائی نہیں تھی۔ اب تیرے کہنے سے اللہ دکھائے گا اور تیرے کہنے سے رسول دیکھیں گے۔ تو احمد رضا نے یہ کفریہ ترجمہ کیا ہے، اس لیے احمد رضا کافر مرتد ہے۔ جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کو حق پر مانتے ہیں، جو اس کو امام کہتے ہیں، جو اس کو مسلمان مانتے ہیں، احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے سارے بریلوی کافر ہیں، مرتد ہے۔ نحمدہ ونصلی اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آپ نے ابھی اس کلپ کو سماعت کی جس میں قاری احمد حسن نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا حکم لگایا۔ کفر نہیں بلکہ کافر اور مرتد اور گستاخ رسول اور گستاخ اللہ بتایا۔ وہ غلطی کیا ہے؟ اس نے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز الایمان میں ایک آیت کے تعلق سے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اس میں ترجمہ غلط کیا، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی لازم آتی ہے، جس کی وجہ سے اس نے اعلیٰ حضرت کو بھی کہا کافر، ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے ماننے والے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کو چاہنے والے اور ان کی مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے سب کو وہ کافر اور مرتد کہہ رہا ہے۔ یہ اتنا بڑا جھوٹا اور مکار کذاب دجال ہے جس کو یہ مسئلہ پتہ نہیں کہ کافر کب انسان ہوتا ہے اور کس لیے ہوتا ہے، کب کفر کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ یہ گستاخ صحابہ بھی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ کافر کہتا ہے۔ آئیے میں جو ترجمہ اس نے پیش کیا
کنز الایمان سے میں اس ترجمہ کو آپ سامعین کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سورہ فتح کی آیت نمبر 2 ہے اور میرے ہاتھ میں کنز الایمان ہے۔ کنز الایمان میں سورہ فتح کی آیت نمبر 2 ہے۔ اس کو اتنا بھی پتہ نہیں کہ یہاں ہدایت بامعنیٰ جو گمراہی کے مقابلے میں ہے، ہدایت سے وہ ہدایت مراد نہیں ہے یہاں، ورنہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر مقامات پر وہی ترجمہ کیا ہے جو ہوتا ہے اور جو اس نے قاری احمد نے ابھی بتایا۔ مگر یہاں ہدایت بامعنیٰ وہ ہدایت ہے جو کہ گمراہ کے مقابلے میں آتا ہے، وہ نہیں، بلکہ یہاں فتوحات، جنگ اور حکومت، سلطنت کے تعلق سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی اور حکومت کی اور قیادت کی اور ریاست کے تعلق سے باتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی اور دکھا دی اور رہنمائی فرمائی۔ اگر یہ ترجمہ کرنے سے اگر اعلیٰ حضرت کافر ہوتے ہیں تو جتنے بھی مفسرین ہیں، جس نے بھی یہ ترجمہ کیے ہیں، جو یہ مطلب بتائے ہیں، سب کافر ہو جائیں گے، سب کافر ہو جائیں گے۔ دیکھیے آیت سیاق آیت ہی بتا رہی ہے کہ یہاں جنگ اور حکومت اور ریاست کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، نہ کہ جو ہدایت گمراہی کے مقابلے میں ہے یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ وہ دیکھیے سورہ فتح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی۔ اب یہاں جنگ فتح کی بات جنگ کے تعلق سے ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت اگر گستاخ ہوتے، دیکھیے لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر ویتم نعمتہ علیک، اعلیٰ حضرت نے کیا ہی خوب بہترین ترجمہ آپ نے کیا، جبکہ دیگر تراجم جیسے کہ وہابی اور دیوبند نے یہاں ذنب کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا؟ تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ یہاں ذنب کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے، آپ نے فرمایا، اور تمہاری نعمتیں تم پر تمام کر دے، وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور تمہیں سیدھی راہ دکھاوے۔ اس کے تعلق سے وہ قاری احمد حسن کہہ رہا ہے کہ احمد رضا دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدھی راہ دکھا دے۔ کیا اللہ نے آپ کو سیدھی راہ دکھا کے نہیں بھیجا تھا؟ یہ اعتراض ہے، اور اسی ترجمے کو غلط بتا کے کہہ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت کافر اور مرتد ہے، گستاخ نبی ہے، اور گستاخ اور توہین اور اللہ بھی اس نے وہ ثابت کیا کہ توہین اللہ بھی ثابت ہو رہی ہے یہ ترجمے سے۔ اب آئیے میں پہلی بات یہ بتا دوں کہ یہاں ہدایت وہ ہدایت نہیں ہے جو گمراہی کے مقابلے میں ہے، یہاں دنیاوی فتوحات، حکومت اور ریاست اور حکمرانی کے تعلق سے بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات، اس نے یہ دھوکہ دینے کی کوشش کیا۔ دیکھیے اسی سائیڈ میں یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں تفسیر بیضاوی کا بھی حوالہ دیا ہے، تفسیر بیضاوی کا بھی حوالہ دیا ہے کہ تبلیغ رسالت اور اقامت مراسم ریاست میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو سیدھی راہ دکھا دیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کی۔ تو یہاں حکومت اور سیادت اور سرداری اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اور جنگ کی فتوحات کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، نہ کہ اس ہدایت کے بارے میں بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں اس نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور اس کوشش میں ناکام بھی رہا، اور ساتھ ساتھ یہ پڑھنا بھی بھول گیا ہے جو یہاں حوالہ دیا ہوا ہے۔ دوسری بات، میں آپ سامعین کو یہ بتاؤں کہ تفسیر بیضاوی کے اصلی عبارت پڑھ کے میں آپ کو سناؤں۔ تفسیر بیضاوی ہے، جلد نمبر 5، سورہ فتح کی آیت نمبر 2 ہے۔ تفسیر بیضاوی، صاحب تفسیر بیضاوی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟
وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فِي تَبْلِيغِ رِسَالَتِي وَإِقَامَةِ مَرَاسِمِ الرِّيَاسَةِ۔ دیکھیے یہاں تفسیر بیضاوی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائی، کس میں؟ تبلیغ رسالت میں، ساتھ ساتھ اقامت مراسم ریاست، یعنی ریاست کے تعلق، ریاست کے معاملے میں اقامت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی سیدھی راہ کی طرف رہنمائی فرمائی۔ اسی طرح سے آپ تفسیر روح البیان میں پڑھ سکتے ہیں، صاحب تفسیر روح البیان سورہ فتح کی آیت نمبر 2 کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فِي تَبْلِيغِ رِسَالَتِي وَإِقَامَةِ مَرَاسِمِ الرِّيَاسَةِ۔ تفسیر روح البیان میں بھی یہی ہے کہ اور وہ تمہیں پیغام پہنچانے اور قیادت کی تقریبات قائم کرنے میں سیدھی راہ دکھاتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اسی طرح سے آپ تفسیر کبیر میں بھی دیکھ سکتے ہیں، تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، امام راضی فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کیا فرماتے ہیں کہ یدیمک علی صراط مستقیم، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور تمہیں ایک سیدھی راہ دکھاتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اگر دکھانے کے ترجمہ کرنے سے اعلیٰ حضرت اگر کافر اور مرتد ہیں تو آپ امام راضی کو کیا جواب دیں گے؟ آپ امام راضی کو کیا کہیں گے؟ اور صاحب تفسیر روح البیان کو کیا کہیں گے؟ تفسیر بیضاوی، صاحب تفسیر بیضاوی کو آپ کیا کہیں گے؟ اسی طرح سے تفسیر مظہری میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تفسیر مظہری میں ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فِي تَبْلِيغِ رِسَالَتِي وَإِقَامَةِ مَرَاسِمِ الْمُلْكِ وَالنَّبُوَّةِ وَالرِّيَاسَةِ۔ فرماتے ہیں کہ اور وہ آپ کو پیغام پہنچانے، بادشاہی، نبوت اور قیادت کی تقریبات کو قائم کرنے میں سیدھی راستے پر چلاتا ہے، سیدھی راستے پر چلاتا ہے۔ جب یہاں ہدایت سے گمراہی کے مقابلے میں جو ہدایت ہے وہ نہیں ہے، بلکہ دنیاوی بات، دنیاوی حکومت، دنیاوی امور ہیں جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی ہم نے آپ کو سیدھی راہ دکھا دی۔ اسی طرح سے کئی تفاسیر ہیں، میں کس کو پڑھوں کس کو رکھوں، اسی طرح سے کئی ایسے تفاسیر ہیں۔ دوسری تفاسیر ہے، آپ دیکھیں تفسیر خازن سورہ فتح کی آیت نمبر 2 ہے وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، یعنی وَيَهْدِيكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَيُثَبِّتُكَ عَلَيْهِ۔ فرماتے ہیں اور وہ تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے، یعنی وہ تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے جو کہ اسلام ہے۔ اب ذرا بتائیں اگر دکھانے کے ترجمہ کرنے سے اعلیٰ حضرت کافر ہیں تب تو صاحب تفسیر خازن بھی کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے اور بھی کئی تفاسیر ہیں، میں حوالہ دینا نہیں چاہتا، کئی تفاسیر تقریباً 15-20 سے زائد کتب تفاسیر جو مشہور و معروف ہیں، سب میں یہی ترجمہ ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا یہ ترجمہ دراصل میں ترجمہ نہیں بلکہ یہ تفسیر قرآن ہے، تفسیر قرآن ہے۔ اور اس رافضی ملا قاری احمد حسن کو کیا سمجھ میں آئے کہ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے یا تفسیر کیا ہے؟ اگر اعلیٰ حضرت گستاخ ہیں تو دوسری آیت میں اعلیٰ حضرت نے سورہ نجم کی آیت ہے، سورہ نجم کی آیت نمبر 2 ہے، اعلیٰ حضرت نے وہاں کیا ترجمہ کیا؟ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ اب یہاں جو ہدایت یہاں جو دال گمراہ کے معنی میں ہے، جس کے بارے میں دیکھیے اعلیٰ حضرت نے خود سورہ نجم کی آیت نمبر 2 میں کہا وما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ اب اگر اعلیٰ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راستہ سے بھٹکے ہوئے مانتے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کوئی ایسی بات رکھتے یا ایسی بات کہتے تو یہ ترجمہ نہیں فرماتے۔ اسی طرح سے سورہ ضحیٰ میں 30واں پارہ میں اعلیٰ حضرت نے بھی کیا خوب بہترین ترجمہ فرمایا کہ وہاں بھی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتایا۔ دیکھیے یہ ہے سورہ والضحیٰ، اعلیٰ حضرت نے کیا ترجمہ فرمایا اس آیت کا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ حالانکہ اس کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دیا، یہ ترجمہ بنتا ہے لفظی ترجمہ، مگر اعلیٰ حضرت نے لفظی ترجمہ نہیں کیا۔ لفظی ترجمہ کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین لازم آتی ہے، گستاخی لازم آتی ہے، جس طرح سے وہابی دیوانہ نے ترجمہ کیا، مگر اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا کیا دیکھے، اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف رہا دی،
اپنی طرف رہا دی، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف رہا دی۔ اب بتائیں کہ اعلیٰ حضرت اگر حضور کو گمراہ مانتے جیسا کہ قاری احمد کہہ رہا ہے کہ تو اب یہ اعلیٰ حضرت یہی ترجمہ نہیں کرتے۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن ہی سے ثابت ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سیدھی راہ دکھاوے، تو اس کا مطلب یہ ہے جیسا کہ میں نے تفسیر کے حوالے سے یہ بات آپ سامعین کے سامنے ابھی میں نے پیش کی۔ اسی طرح سے سورہ یوسف کی اور 12واں پارہ کی آیت ہے، جس میں ایک آیت ہے، وہ آیت یہ ہے اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے کہ بے شک ہمارے باپ کھلی گمراہ میں ہے، اس کا لفظی ترجمہ بنتا ہے۔ مگر اعلیٰ حضرت نے دیکھے شان انبیاء میں کیسی عجیب اور بہترین ترجمہ کی، جو ایک عاشق رسول ہی ترجمہ کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہیں بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ حالانکہ ضلال کا لفظی معنی یا گمراہ کے بنتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت نے یہاں یہ ترجمہ لفظی ترجمہ نہیں کیا۔ پتہ یہ چلا یہ قاری احمد حسن یہ لوگوں کو صرف دھوکہ دیتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام لے کر کے، اور اس جاہل اور دجال فتن باز مولوی کو کون سمجھائے کہ جس اعلیٰ حضرت نے اعلیٰ حضرت نے فرقہ باطلہ کی شان انبیاء کے تعلق سے کفر کا فتویٰ لگایا، کافر کہا، اور وہی اعلیٰ حضرت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہ محال ہے۔ جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے مانا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کس طرح سے عقیدہ رکھنی چاہیے، جو ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتائی، آج اسی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کافر اور مرتد کہہ رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کافر اور مرتد کسی کو کہنا بالکل اتنا آسان، اتنا یہ سمجھ لیا ہے، ساتھ ساتھ اعلیٰ حضرت ہی کو بھی کافر نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کو ماننے والے جتنے لوگ ہیں سب کو یہ کافر کہہ رہا ہے۔ یہ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرح ہو گیا کہ وہ اپنے دور میں کہتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں اور جو میں کرتا ہوں، میری بات کو جو مانے وہی مسلمان ہے، اور جو نہ مانے وہ کافر مرتد ہے۔ یہ تو اسی طرح سے ہو گیا۔ اب ایک مسلمان کو کافر کہنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی انسان کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کفر خود اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ تو اس بات سے، اس حدیث سے بات ثابت ہو گئی کہ یہ اعلیٰ حضرت کو کافر نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ اپنے آپ ہی کو کافر کہہ رہا ہے کہ میں ہی کافر ہوں، یا اپنے آپ ہی کو کافر کہہ رہا ہے۔ ہمیں اس جاہل ملا، فتن باز، دجال زمانہ اور مردود زمانہ سے ہم اور آپ کو بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اعلیٰ حضرت کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔